گناہ یا حرام کام جن کا ازالہ ہو سکتا ہے، اس میں دیکھیں اگر کسی کا حق غصب کیا ہے تو اس کا ازالہ یہ ہے کہ وہ حق اس کو واپس کرے۔ اگر کسی کو گالی دی ہے، اس کا دل دکھایا ہے، تو اس کا ازالہ یہ ہے کہ اس کو راضی کرے، اس سے معافی مانگ لے۔ اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس کا ازالہ یہ ہے کہ اس سے بھی ہم معافی مانگیں اور اس سے بخشش طلب کریں۔ کسی کا قرض دینا ہے واپس نہیں کیا، کسی کی مزدوری دینی تھی نہیں دی، کسی کا کرایہ دینا تھا نہیں دیا، کسی کا نقصان کیا ہے، اس کا ازالہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا نقصان پورا کرے، اس کا وہ جو حق بنتا ہے وہ اس کو ادا کرے۔ اور جن کا نہیں ہو سکتا، مثلا جھوٹ بولا ہے یا اور اس طرح کے جو گناہ ہیں، تو اس کے لیے توبہ و استغفار ہے کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار۔ قرآن مجید میں اور روایات معصومین علیہ الصلاۃ والسلام میں جو اللہ کے بندے ہیں ان کی صفات بیان کی گئی، یا جو بہترین بندے ہیں اللہ کے ان کی صفات بیان کی گئی، یا بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ مومن کے اندر ان صفات کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم قرآن کی ان آیات کا مستحق قرار پائیں اور معصومین علیہ السلام کی ان روایات کے ہم مستحق قرار پائیں، اور اس سے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو۔ اور اگر انسان اپنی اصلاح کر لے اور باقی ماندہ زندگی صحیح طور پر گزارے اور گناہ نہ کرے تو خداوند متعال گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ خود جو اصلاح ہے یہ خود گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو چند صفات ہیں جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 سے لے کر 77 تک عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہے۔ عباد الرحمن، عباد جمع ہے عبد کی، کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کی کیا صفات بیان کی گئی ہے۔ تو میں زیادہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا چونکہ وقت نہیں ہے، لیکن آیات سے ضرور استفادہ کروں گا تاکہ مجھے پڑھنے کا ثواب ملے اور آپ کو سننے کا ثواب جو ہے وہ ملے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ فرقان پارہ نمبر 19، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اس آیت میں دو صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر عجز و انکساری کے ساتھ رہتے ہیں، اور زمین پر غرور و تکبر نہیں کرتے، ان کی چال، ان کی رفتار عاجزانہ ہوتی ہے، غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، غرور و تکبر کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے۔ دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کا سامنا جاہلوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، کہتے ہیں بھائی السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، ان سے بحث و مباحثے میں نہیں پڑتے، ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، الجھتے نہیں ہیں، کیونکہ جاہلوں سے بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ جتنی بھی بحث کریں گے اس کا فائدہ نہیں، کیونکہ وہ بیچارہ چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے، جاہل ہے ان چیزوں سے، لہذا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بس اس سے گل و خلاصی کرائے، بھائی ٹھیک ہے آپ ٹھیک کریں، آپ جگہ اپنی جگہ پر آپ ٹھیک ہے، بس خدا حافظ۔ الجھنا نہیں ہوتا بات، یعنی یہ خدا کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں۔ تیسری صفت جو بیان ہوئی ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام کی حالت میں گزار دیتے ہیں، یعنی ان کی راتیں خدا کے لیے عبادت میں گزرتی ہیں، سجود و قیام میں گزرتی ہیں، یعنی وہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو دور کر دیں، اسے ہم سے منصرف کر دیں۔
کیوں؟ ان عذابہا کان غراما، کہ وہ سخت نقصان دہ اور ضرر رساں ہیں۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور یہ جو جہنم ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور جائے سکونت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ جہنم کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں، یہ نہیں ہوتے بے نیاز نہیں ہے، بے خوف و خطر نہیں ہو جاتے کہ ہمیں جہنم کا کوئی ڈر اور خوف نہ ہو۔ عباد الرحمن عذاب جہنم سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں اور ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس نے بچنے کی دعا کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ پھر فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ اپنی معیشت میں بھی، خرچ و اخراجات میں بھی میانہ روی سے کام لیتے ہیں۔ کہا جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں۔ اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یا اپنی شان سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اور ضرورت پر بھی خرچ نہ کرنا یہ کنجوسی ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ نہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کے ہر شعبے میں وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور پر معیشت میں، اپنے مالی مسائل میں، خرچ و اخراجات میں وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص کیا ہے؟ خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض دفعہ انسان فضول خرچی کا شکار ہوتا ہے تو وہ بھی گناہ ہے، اور بعض دفعہ کنجوسی کرتا ہے، یعنی ضرورت پر بھی خرچ نہ کرے اور ضرورت سے زیادہ بھی خرچ نہیں کرتا، جتنی ضرورت ہوتی ہے اس پر اکتفا کرتا ہے۔ یہ عباد الرحمن کی صفت ہے۔ اور والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يظنون۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی اور کو معبود نہیں سمجھتے، یعنی شرک نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے۔ ممکن ہے انسان نماز پڑھ رہا ہو اور ساتھ شرک کا بھی مرتکب ہو رہا ہو، یعنی خدا کے علاوہ وہ کسی کی عبادت و بندگی نہیں کرتے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے۔ دوسرا یہ کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا يقتل النفس التي حرم اللہ، کہ وہ کسی کو بھی ناحق قتل نہیں کرتے، جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ اس کو قتل نہیں کرتے۔ کسی کو قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا جہنم ہے، جہنم بعد پر مقرر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ گناہ بھی بہت عام ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ لوگ دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ جہنمی ہے جو کسی کو قتل کرے گا، وہ کیا ہے؟ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اب اس کی توبہ ہے، توبہ کیا ہے؟ ایک تو خدا کی بارگاہ سے توبہ کرے، دوسرا یہ ہے کہ ان کے ورثاء کو یا قصاص دے یا پھر دیت دے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ورثاء کو راضی کرے۔ ایک حق اللہ ہے، ایک حق الناس ہے۔ حق الناس کو اس طرح سے معاف کروایا جا سکتا ہے، لیکن حق اللہ اپنی جگہ پر کیا ہے؟ باقی رہے گا۔ اس کے لیے خدا کی بارگاہ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، وإلا جہنم میں جائے گا۔ اور تیسری اس آیت میں صفت ہے ولا یظنون، اور وہ حلال طریقے کے علاوہ باقی حرام طریقوں سے اپنی جنسی خواہشات کو پورا نہیں کرتے، صرف حلال طریقے سے اپنی اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ ایک تو وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ بھی عام ہے معاشرے میں، لوگ جھوٹی گواہیاں نہیں۔ کہا کہ جو اللہ کے بندے وہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، اور جب بھی وہ بےہودہ کاموں کے قریب سے گزرتے ہیں، کسی بےہودہ محفل سے ان کو سامنا کرتا ہے تو بڑی
بزرگواری کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ اور بہت ہی شرافت کے ساتھ اس کے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ یعنی ایسی محافل، بیہودہ محافل میں نہ وہ شریک ہوتے ہیں اور نہ ہی وہاں پر اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، بلکہ بڑی بزرگواری کے ساتھ، کرامت کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کے قریب سے گزر جاتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم بات ہے۔ فرماتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب بھی انہیں آیات رب العالمین کے ذریعے ان کو تذکر دیا جاتا ہے، ان کو نصیحت کی جاتی ہے آیات ربانیہ کے ذریعے سے، یعنی قرآن کی آیات کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ ان پر بھی اندھے اور بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، یعنی حتیٰ قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے بھی غور و فکر کی ضرورت ہے، وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ جب قرآن کی بات کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو غور و فکر کے ساتھ قبول کرو، تو پھر غیر وغیرہ دوسروں کی بات کو کیسے ہم منوان قبول کر لیں؟ کسی مقرر کی بات، کسی خطیب کی بات، کسی بھی کہنے والے کی جو بات ہے، اس کو ہم بلا یعنی غور و فکر کے اس کو ہم قبول کرنے مان لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عباد الرحمن کی صفت نہیں ہے۔ غور و فکر کریں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، کس انداز سے کہہ رہا ہے، اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیا یہ جو نتیجہ یہ نکال رہا ہے کیا قرآن کی آیات سے ٹکراتا تو نہیں ہے، اہل بیت کے فرامین کے مخالف تو نہیں ہے، کیا دین کی تعلیمات کے مخالف تو نہیں ہے، کیا اس سے ہمارے کسی اور عقیدے پر زد تو نہیں پڑتی، کیا اس بات سے توحید کا نظریہ تو خراب نہیں ہوتا جو کہ بنیاد ہے ہمارے دین کی۔ تو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری ازواج میں سے اور ذریات اولاد میں سے یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی ہم اپنی ازواج کی طرف سے، اولاد کی طرف سے ہمیں سکون ہو، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، ان کی وجہ سے ہمیں بے سکونی یا بے اطمینانی نہ ہو، یعنی وہ بھی نیک ہو، صالح ہو، اچھے ہو، ہماری اولاد بھی اچھی ہو اور ہمارے گھر والیاں بھی اچھی ہو، ان کی طرف سے ہمیں کوئی پرابلم اور مشکل پیش نہ آئے۔ ایک دوسری یہ اس میں ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف اپنی فکر میں نہیں ہے بلکہ اپنی آئندہ آنے والی نسل کی بھی فکر کرتا ہے، وہ صرف اپنی نجات کی بات نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی نسل کے نجات کے حوالے سے بھی بات کرتا ہے۔ اور کتنا عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، صرف خدایا ہمیں متقین نہ بنا بلکہ ہمیں متقین کا بھی امام بنا دے، یعنی ہم متقین کے آگے آگے ہوں، متقین کے بھی ہم کیا ہوں، پیشوا ہوں، یعنی اتنا تقوی اختیار کریں، اتنے متقی بن جائیں کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی نمونہ عمل بن جائیں۔ یہ عباد الرحمن کی خواہش ہے، لیکن ہم تو ابھی پہلے مرحلے میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، ہم ابھی تقویٰ کے پہلے درجے پہ بھی نہیں پہنچتے۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ حرام کام کا ارتکاب نہ کریں اور کسی واجب کو ترک نہ کریں۔ آیا اس مرحلے پر ہم پہنچے ہیں تو الحمدللہ کہ ہم کسی حرام کام کا ارتکاب نہ کریں اور کسی واجب کو ترک نہ کریں۔ یہ ہمیں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ 20 25 سال 30 سال نماز جمعہ میں شرکت کرنے کا کوئی ایک نتیجہ تو ملنا چاہیے نا، ٹھیک ہے کہ 2 مرتبہ کم از کم تقویٰ کی بات ہوتی ہے خطبہ جمعہ میں، تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں بہت زیادہ غور فکر کرنے کی اور اپنے آپ کو ملامت کرنے کی ضرورت ہے کہ 25 سال 30 سال نماز جمعہ میں شرکت کا مجھ پر اتنا بھی اثر نہیں ہوا کہ میں تقویٰ کے اس پہلے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ انشاءاللہ آپ سب اس درجے پر فائز ہوں گے اور مزید اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو اسی سے ہی جو عباد کی بات ہے وہ یہ ہے، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد کہ سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن خیار العباد،
کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ بہترین بندے کون سے ہیں؟ سب سے بہترین بندے تو سب ہیں، انسان تو سب ہیں، لیکن بہترین بندے کون سے ہیں؟ اور یاد رکھیے انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ بندگی ہے، بندہ بننا ہے۔ انسان کی خلقت کا کیا ہے مقصد؟ بندہ خدا بننا ہے، بندگی کرنا ہے۔ تو ان میں سے بھی بہترین بندے کون سے؟ تو فقال علیہ السلام، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بندے وہ ہیں الذین اذا احسنوا استبشروا، کہ بہترین بندے وہ ہیں کہ جب بھی نیکی انجام دیتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، خود خوش ہوتے ہیں۔ البتہ اتراتے نہیں ہیں اپنی نیکیوں پر، اتراتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی اپنی نیکیوں پر اتراتا ہے تو یہ اس کے نیکیوں کو تباہ کرنے کا موجب بن جاتا ہے، وہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو بھی اپنی نیکیوں پر اترائے وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اتراتا نہیں ہے، خوش ہوتا ہے، خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ خدا نے مجھے توفیق دی ہے۔ آپ نماز جمعہ میں آئے تو اس لحاظ سے خوش ہیں کہ خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نماز جمعہ میں شرکت کریں۔ تو بہترین بندوں کی خصوصیت یہ ہے وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفِرُوا، اور جب کسی برے عمل کو انجام دیتے ہیں، برائی انجام دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، خدایا غلطی ہوگی معاف کر۔ اور یاد رکھیں کہ شیطان کا ایک حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس توبہ کو، استغفار کو تاخیر میں ڈال دے، کہے گا کل کر لینا، آج ہی تو آپ نے گناہ کیا ہے تو پرسوں کر لینا، تو اللہ تو بخشنے والا، جب بھی تم توبہ کرو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تو لہذا جلدی کیا ہے، اتنی جلدی کیا ہے اس کے توبہ کر؟ نہیں، فوراً جب بھی انسان متذکر ہو جائے، یاد آ جائے اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، فوراً کیا کرے؟ توبہ کرے۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ شیطان پھر تاخیر میں ڈالتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے یہ کوئی غلطی کی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کیا پتہ اس کو بعد میں توبہ کا موقع ہی نہ ملے، گاڑی میں جا رہا ہے، ڈرائیو کر کے جا رہا ہے، خدا نخواستہ کیا ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوراً وہی موقع پر ہی مر گیا، اس کو توبہ کا موقع ہی نہیں۔ لہذا اچھے بندوں کی، بہترین بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی کسی برے عمل کا ارتکاب کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ وَإِذَا أُوتُوا شَكَرُوا، اور جب انہیں کوئی چیز ملتی ہے، مادی نعمت ہے یا معنوی نعمت ہے، جو بھی ہے ان کو کوئی نعمت ملتی ہے، یا بعض روایات میں ہے کہ جب وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں، مالدار ہو جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ شکروا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ جو ہے خدا کی طرف سے ہے۔ اور جب وَإِذَا أُبْتِلُوا صَبَرُوا، اور جب یعنی آسانی، خوشحالی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور جب تنگی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی سختی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی واہ ویلا نہیں کرتے اور ایسی باتیں نہیں کرتے جو اس کے ایمان کے منافی ہوتی ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو برداشت کرتے، صبر کرتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے بلکہ ان پر صبر کرتے، انہیں برداشت کرتے۔ وَإِذَا غَضِبُوا عَفَوْا، اور جب غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ بہت مشکل چیز ہے، فرماتے ہیں کہ جب غصے میں ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غصے میں تو لڑائی ہوتی ہے، لیکن یہاں کیا ہے، جو اللہ کے بہترین بندے ہیں جب وہ غصے میں آتے ہیں، ناراض ہوتے، کیا ہوتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، دوسرے کو جس سے ناراض ہوئے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے۔ یہ کہا کہ یہ بہترین بندوں کی صفات ہیں، بہترین بندے خدا کے یہ ہیں۔ وقت نہیں رہا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ مومنین کے لیے 8 صفات ہیں، 8 صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک یہ کہتے ہیں کہ لا یلتم الاعداء، وہ اپنے دشمن پر بھی ظلم نہیں کرتے، دشمن پر بھی زیادتی نہیں کرتا، مومن دشمن پر بھی زیادتی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ وہ اگر دشمن ہے تو اس کے اسلام نے احکامات بتائے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی دشمن اس پر بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتا، مومن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے۔ اور وَلَا يَتَحَامَلُ لِلْأَصْدِقَاءِ، اور اپنے دوستوں کے لیے بھی ایسے کام کی
ذمہ داری نہیں لیتا جسے وہ نبھا نہیں سکتا، جسے وہ پورا نہیں کر سکتا، دوستوں کی بھی ایسی کوئی ذمہ داری اپنے دل میں نہیں لیتا۔ بدنہ فی تعب، اور اس کا بدن تو خود تو سختی میں ہوتا ہے، تھکاوٹ میں ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے اس کا بدن خود، لیکن دوسرے لوگ اس سے راحت میں ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو تو تکلیف میں رکھ لیتا ہے لیکن دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ یہ مومنین کی صفات ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔